بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد راشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں RLKU پروڈکشنز کی اسپیشل ماہ ربیع الاول سیریز قرآن اور صاحب قرآن۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب۔ آپ نامور اسلامی اسکالر ہیں اور ماہر تعلیم ہیں اور قرآن مجید کے پہلے غیر منقوط مترجم ہیں، اور آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس اسپیشل ربیع الاول سیریز میں آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو اور امت کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر آپ اظہار خیال استاد گرامی کا سنتے آئے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو آئیے ہم استاد گرامی سے جانتے ہیں اطاعت رسول کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہت شکریہ راشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو ہم اپنا موضوع بنا رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی فوکس ہے ہماری گفتگو کا اور پروگراموں کا کہ سیرت کے ان پہلوؤں سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم سے کیا تقاضا ہے۔ ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں بات کی تھی کہ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت کے تقاضے ہیں، اس میں سب سے پہلا تقاضا ادب کا ہے۔ جی سر۔ آپ کا ادب کیا جائے، اور دوسرا تقاضا محبت کا ہے۔ آج ہم تیسرے تقاضے پہ بات کرنے لگے ہیں جو ہے اطاعت۔ جی۔ اور چوتھا تقاضا میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کی حرمت کی حفاظت کی جائے، جی سر۔ آپ کی عزت و عفت کی حفاظت کی جائے۔ ویسے تو اس کا محافظ اللہ رب العزت کی ذات خود ہے، جی، لیکن بحیثیت امتی ہم پہ کیا فرض ہے، یہ بھی ایک کنسرن ہے۔ اطاعت رسول اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم کی خواہشات کے سپرد نہ کرتے ہیں۔ جی۔ ادب اور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت بھی کی جائے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، آپ کا بہت ادب کرتا ہوں اور آپ سے شدید والہانہ محبت رکھتا ہوں، لیکن اطاعت نہیں ہوتی، جی، تو یہ نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے، نہ ادب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کا بہت احترام ہے مجھے، لیکن اگر باپ کہے بیٹا ایک گلاس پانی کا مجھے دے دو، تو پھر بیٹا کہے میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ آپ خود لے لیں۔ اس کا مطلب کہ اس نے اطاعت تو نہ کی۔ جی۔ اور پھر یہ جس محبت میں، جس ادب میں اطاعت نہ ہو، وہ کس کام کی؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کاغذ کا پھول ہے، اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی، رنگ ہوتے ہیں، خوشبو نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جس ادب رسالت میں، جس محبت رسالت میں اطاعت رسالت نہیں ہوگی، تو وہ کسی کام کی نہیں، بے معنی ہے۔ جی۔ آپ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 کا حوالہ دیا، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ جی۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جی جی۔ کہ اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے شدید محبت ہے، تو اللہ نے مشروط کر دی ہے وہ محبت کہ ان سے کہیں کہ پھر میری اتباع کریں۔ میری اتباع کریں گے۔ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اے نبی
پھر میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا. واہ واہ واہ، بہت خوب. یہ اللہ نے مشروط کر دیا جی جی کہ جب میرے نبی کی اتباع ہوگی تو پھر میں ان سے محبت کرنے لگوں گا. ابھی تو یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. جی. اچھا، اب یہاں اطاعت کی بات ہو رہی ہے جی. اور یہاں بات ہے فاتبعونی، انہیں کہیں میری اتباع کریں. جی. ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع. جی. اطاعت ہوتی ہے نظریے کی، جی. اطاعت ہوتی ہے نظریے کی اور آپ کے فکر کی. جی. ٹھیک ہے، آپ کے تھاٹ کی، آپ کی آئیڈیالوجی کی. میں مانتا ہوں قابل تقلید ہے. جی. یہ اطاعت کا عہد ہے. یہاں تقاضا ہے فاتبعونی، انہیں کہیں میری اتباع کریں. جی. اب اتباع میں کیا، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اطاعت ہوتی ہے آئیڈیالوجی کی. جی سر. اتباع ہوتی ہے نقش قدم کی. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب سر. اتباع ہوتی ہے نقش قدم کی. نقش قدم. جس طرح سے آپ نے کیا اس طرح سے عملی طور پر کرنا اتباع ہے. جی. اور آپ کے نظریے کو ماننا یہ اطاعت ہے. اطاعت ہے، یعنی کہ جو اتباع ہے وہ اطاعت سے ایک درجہ آگے ہے. اس میں عمل شامل ہے. جی جی. ایک ہے ایمان قبول کر لینا، جی. ایک ہے اس ایمان کی روشنی میں اپنا عمل کرنا. واہ واہ واہ، بہت خوب. یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا. واہ واہ، بالکل سر. اسی طرح سے نبی کی رسالت کو ماننا، جی. قبول کر لینا، جی جی. نبی کا کلمہ پڑھ لینا، یہ اطاعت ہے. جی. لیکن اتباع کیا ہے کہ آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلنا، واہ واہ، آپ کے نقش قدم پہ بہت چلنا. خوب، بہت. اس کی مثال ایک میرے سامنے یہ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے جھرمٹ میں چہل قدمی کر رہے تھے. واہ. اور چہل قدمی جب کر رہے تھے تو صحابہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. جی. اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جرنیل صحابہ وہ بھی شامل تھے. جی. اب تمام صحابہ آپ کے قدموں کو دیکھ دیکھ کر اپنے قدم اٹھاتے تھے. واہ واہ، بہت خوب. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں قدم اٹھاتے تھے صحابہ بھی دایاں قدم اٹھاتے تھے. جب آپ بایاں قدم اٹھاتے تھے صحابہ بھی بایاں قدم اٹھاتے تھے. واہ. درمیان میں ایک نالی سی آ گئی جی. جس کو عبور کیا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا اور اس کے بعد صحابہ نے عبور کیا. نالی کو جب عبور کیا تو عبور کرنے کے بعد ساتھ ہی پہلو میں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اس نالی کو عبور کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ عمر نہیں ہے ساتھ. جی. آپ رکے اور صحابہ سے پوچھا عمر کدھر گئے؟ تو صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے آواز دے کے پوچھا عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تو عمر چپ ہیں. آپ نے پھر پوچھا جی کہ عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ پھر چپ. تیسری مرتبہ پوچھا کہ عمر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جواب کیوں نہیں دے رہے، پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا نا تو آپ کے قدموں کو دیکھ دیکھ کے اپنا قدم اٹھاتا تھا. واہ 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 واہ. جب آپ دایاں قدم اٹھاتے تھے میں دایاں اٹھاتا تھا، جب آپ بایاں اٹھاتے تھے میں بایاں اٹھاتا تھا. یا رسول اللہ، جب یہ آپ نے نالی کو عبور کیا نا تو میری نظر کہیں خطا ہو گئی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں قدم اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. میں دیکھ نہیں سکا، میری نظر کہیں ادھر ادھر ہو گئی. اتباع کا کیا لیول اور کیا پیمانہ ہے. جی بالکل. تو اب دیکھیے کہ وہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے دایاں قدم اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا. تو نبی کریم اتنے خوش ہوئے کہ ہاں عمر اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، ادھر آؤ. سینے سے لگایا، ماتا چوما. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اتباع. جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد میں. تو غالباً جمعہ کا خطبہ تھا اور خطبہ شروع ہو چکا تھا. صحابہ جوک در جوک مسجد میں جا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے. آپ نے فرمایا
اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود باہر ہی بیٹھ گئے. وہیں جہاں کان میں آواز پڑی، جہاں کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ گئے. مسجد میں داخل ہی نہیں ہوئے. کسی نے پوچھا مسجد کے باہر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا میرے کانوں میں آواز پڑ گئی ہے نبی کریم کی، بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تو اندر والوں کو کہا ہے. کہا مجھے کیا معلوم کہ اندر والوں کو کہا ہے، میرے کان میں آواز پڑ گئی تو میں تو بیٹھ گیا. تو کہا اندر جا کے بیٹھ جاتے. 10 سیکنڈ کا فاصلہ تھا. کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ 10 سیکنڈ بھی نبی کریم کی عدم اتباع میں گزریں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت سوچ، ماشاء اللہ. تو میں بیٹھ گیا. اسے کہتے ہیں اتباع. ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ نبی نے یہ کام کیا تھا؟ جی راشد صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے ہاتھ ملانا نہیں آتا. جی سر. آج میرے شاگردوں کو اپنے استاد سے ہاتھ ملانا نہیں آتا. 4 انگلیاں آگے کرتے ہیں. اولاد باپ کے ساتھ جب ہاتھ ملاتی 4 انگلیاں آگے کرتی، ڈھیلی سی، ٹھیک ہے. اور استاد کے ساتھ جب شاگرد ہاتھ ملاتا ہے وہ بھی ایسے، السلام علیکم سر، 4 انگلیاں آگے کریں گے. یہ ادب نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو ایسے ملاتے تھے کہ یہ چیز دوسرے کے ہاتھ میں پیوست کرتے تھے. گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے. ہاں، گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے تھے، یہ پیوست کرتے تھے. جی سر. اور پیوست کر کے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب دوسرا نہیں چھوڑتا تھا. واہ واہ سر. ہم بڑے نہایت ہی کاہلی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ ہم ہاتھ ملاتے ہیں بڑوں سے. یہ طریقہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم امت ہیں اور ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے یہ بھی نہ سیکھا کہ نبی کریم ہاتھ کیسے ملاتے تھے، تو ہم اکثر سارا دن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، جی، ہمیں نہیں ہاتھ ملانا آتا. تو نبی کریم اس طرح سے ہاتھ ملاتے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ جی ہم نے پتہ ہی نہیں کسی کو. کوئی الٹا سوتا ہے، کوئی سیدھا سوتا ہے، کوئی کیسے سوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کے ایسے سوتے تھے. واہ. اب یہ آپ کی اتباع ہے. جی. کون کرتا ہے؟ اگر ہم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ، دایاں ہاتھ دائیں گال کے رخسار کے نیچے چلیں، زیادہ نہیں، ساری رات نہیں، 10 سیکنڈ بھی رکھ لیں، جی، تو سنت تو ادا ہو جائے گی. بالکل. آپ خوش ہو جائیں گے اپنے روضہ اقدس میں کہ میرا امتی سوتے ہوئے بھی مجھے یاد کر رہا ہے کہ میں اس طرح سوتا تھا. واہ. آپ جب ہنستے تھے، ایک ہم بھی ہنستے ہیں، کہکا لگاتے ہیں. جی، ٹھیک ہے، کہکا لگاتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہنستے تھے، جی، تبسم فرماتے تھے، واہ، خوش ہوتے تھے. ہمارا دین اسلام رونے والی باتیں نہیں کرتا کہ ہر وقت روتے ہی رہیں. نہیں، آپ مسکراتے بھی تھے، آپ ہنستے بھی تھے، آپ خوش بھی ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت ام ایمن آئیں آپ کے پاس، جنہوں نے آپ کو بچپن میں کھلایا تھا، اٹھایا تھا گود میں. جی، ٹھیک ہے. تو آئیں، جب بوڑھی ہو گئیں، یا رسول اللہ میں ام ایمن ہوں، آپ کو میں نے بچپن میں کھلایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں میں. جی. تو کنیز تھیں آپ کے گھر کی. تو اب مجھے نا اونٹ چاہیے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں. تو آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے پاس اونٹ تو نہیں ہے، اونٹنی کا بچہ ہے. جی. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. کہا نہیں، اونٹنی کا بچہ ہے میرے پاس. تو ساتھ آپ تبسم فرما رہے ہیں. جی. تو وہ بڑی دیر بعد سمجھی کہ اونٹنی کا بچہ بھی تو اونٹ ہی ہے. ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا مذاق نہیں، مزاح پیدا کیا. تو مزاح الاؤڈ ہے ہمارے دین اسلام میں. مذاق بین، مذاق کیا ہے کہ کسی کی عزت کی کاسٹ پر اس کو ٹیز کیا جائے، یہ مذاق ہے، یہ بین ہے، یہ پروہیبیشن ہے ہمارے دین اسلام میں. مزاح جس کو ہم سب انجوائے کریں ہو سکتا ہے. جی سر. لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں اپنی عملی زندگی میں. یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں. پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماڈل ہے ہمارے لیے. اپنی زندگی کی ہر پہلو، ہر لمحے کو جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں گزارنا،
یہی امتی ہونا ہے۔ جی سر۔ وآخر دعوانا۔ جی ناظرین کرام، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کی، جو گفتگو کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، اس کے تقاضے کیا ہیں اور یہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم۔